جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقار حسین ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں MCR نیوز۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں لاہور انارکلی بازار میں اور ہمارے ساتھ آج محور گفتگو ہوں گے جناب اشرف بھٹی صاحب، جو کہ موجودہ صدر ہیں انارکلی تاجر برادری کے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ان کا یہ چھوٹا سا تعارف ہے، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یہ 6 سال سے الیکٹڈ یہاں کے منتخب صدر ہیں اور پچھلے 35 سال سے انارکلی بازار کی صدارت کر رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں آج اور ان کے سوچ و وچار آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ اللہ کی رحمت، آپ کی دعائیں۔ اچھا سر، بڑا دیکھا جاتا ہے اتنا عرصہ آپ نے آخر 3 دہائیاں 3.5 دہائیاں کہہ لیں آپ الیکٹڈ ہیں، پوری تاجر برادری کی حمایت آپ کو حاصل ہے، تو سر یہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بس میں نے ایک انسانیت کی خدمت سمجھتے ہوئے میں نے کیا کہ اور الحمدللہ کہ جب سولتا ہوں تو پورا سولتا ہوں، کوئی لحاظ نہیں ہو سکتا، چاہے میرا بھائی ہو میرا عزیز ہو، کیونکہ یہ جتنا انسان کو اللہ رتبہ دیتا ہے نا، اتنی اسے سزا ملے گی جب وہ اس میں ڈنڈے مارے گا۔ بالکل تو مجھے یہ خیال ہے میرے ذہن میں کہ بھی لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اس میں ہیرا پھیری نہیں کرنی ہے، ورنہ صدر بنتے ہی اسی لیے کہ کچھ اپنا سلسلہ بنائے۔ نہیں سر، وہ تو نظر آتا ہے اور دکھائی بھی دیتا ہے کہ 6 دفعہ الیکشن منتخب ہو کر آپ آئے ہیں، جبکہ آپ کے مخالفین نے ہمارے ذرائع کے مطابق اسٹے بھی لیا ہوا آپ کے خلاف، لیکن وہ آج تک کچھ نہیں کر سکے اس چیز کا۔ اچھا سر، آج کل کا جو موجودہ آپ نے جیسے پتہ ہوگا 21 اکتوبر کو سابقہ وزیر اعظم نواز شریف پاکستان تشریف لے آئے ہیں سر۔ تاجر برادری میں ایک خوشی کی لہر جو ہے اس میں پائی جا رہی ہے، تو اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، تاجر میاں صاحب کے یہاں تشریف لانے سے بہت خوش ہیں، ان کی دعائیں تھیں، ان کی تمنا تھی کہ ہمارا جو لیڈر ہے، جو تاجر ہے، جو میاں صاحب خود تاجر تھے، تجارت ان کے اباء اجداد تجارت کرتے رہے ہیں، تو تاجروں کے معاملے میں زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، زیادہ سمجھتا ہے اور انہیں حل کرانے کی زیادہ پوزیشن میں ہوتا ہے، تو ان کے آنے کی بہت خوشی تھی، اور لوگ جھوک جلسے میں گئے اور گھنٹوں بیٹھے رہے وہاں، تو تھا آدمی خدا کبھی ادھر کبھی نہیں، لوگ بیٹھے رہے اپنی سیٹوں پہ اور اچھی طرح سنا ان کے خیالات، ان کے جذبات، ان کی اچھی تقریر کو غور سے سنا۔ اچھا سر، اب میاں صاحب بھی پاکستان واپس آ گئے ہیں، تو آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل ہوں گے، بالکل ہوں گے، کہ یہاں وہی حکومت چلے گی جو ڈیموکریٹکلی ہو۔ اگر وہ الیکشن کہتے ہیں انشاءاللہ وہ جیتیں گے، کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ میاں صاحب ایک واحد شخصیت ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، لوگ انہیں دل سے پیار کرتے ہیں، خصوصی طور پر ہم تاجر جو ہے، کروڑوں کی تعداد میں تاجر ہے، میجورٹی ان میں سے انہیں پسند کرتی ہے، اور الیکشن بھی ہوں گے اور پھر جیتیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، الیکشن ہوں گے، جیتیں گے، اور اگر وہ وزیر اعظم بن گئے جی تو پھر کیا بہتری آئے گی ملک میں سر؟ اور دیکھیے جی، وہ ہمارے مسائل سمجھتے ہیں، ہم بھی ان کا بھرپور تعاون کریں گے ٹیکس ادا کرنے میں۔ میں اس چیز کا حامی ہوں کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو، ٹیکس ملک کے لیے دینا ہے، حکومت کے لیے دینا ہے، کسی کی بھی ہو، پاکستان کو دینا ہے۔ آج بھی میرے پاس سروے والے آئے تھے، انکم ٹیکس سروے والے FBR سے، میں نے کہا میں سرکل بھیج دیتا ہوں، آپ جن کے پاس انٹری نمبر ہے ٹھیک ہے، جو نہیں دیتے ان کا دیکھیے، انہیں لائیے کٹہرے میں، انہیں مجبور کریں، سمجھائیں بھی ٹیکس دیں گے تو حکومت سے چلتی ہے، ملک چلتا ہے، ہم تعاون کریں گے۔ بٹی صاحب، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ٹیکس تو ٹھیک ہے، ٹیکس پیئر کافی ہیں، ہم ایون کہ ہر چیز پر ٹیکس دیا جاتا ہے آج کل کے دور میں، تو لیکن وہ ٹیکس دوبارہ جو ہے وہ عوام پر لگایا نہیں جاتا سر۔ وہ عوام اس وجہ سے بھی کچھ ٹیکس نہیں دیتی ہے کہ جی ہمیں تو وہ ہمارے سسٹم، ہمیں تو وہ سہولیات دی نہیں جا رہی جس کے عوض ہم ٹیکس دے رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، دیکھیے، جہاں تک یہ سابقہ میاں صاحبان کی حکومت تھی پنجاب میں بھی اور سینٹر میں، تو مجھے بہت ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے۔ اب لاہور ہی لے لیجیے، لاہور لاہوریوں کا نہیں ہے، یہ سارے پنجاب کا، سارے پاکستان کا ہے، اور جس طرح یہاں ڈیولپمنٹ کی گئی ہے، جس خوبصورت انداز میں پل بنائے گئے، سڑکیں بنائی گئی ہیں، اور یہ سب سے بڑی بات موٹر وے دیکھیے،
میں حیران تھا، میرا بیٹا پرسوں گیا ادھر سڑکوں سے 2-2.5 گھنٹے میں. میں کہ یار میں تو 5 گھنٹے میں جایا کرتا تھا وہاں سڑکوں سے، 2 گھنٹے لگے ہیں. تو یہ سارا کچھ سڑکوں ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہے. جب روڈ ہوں گے، ڈیولپمنٹ ہوگی اور کاروبار میں بہتری آئے گی. اچھا سر، یہ تو آپ نے روڈس کی بات کی، سب کچھ کیا، تو آپ مجھے بتائیں انارکلی بازار میں کوئی ٹریفک کا ایشو یا کوئی مسائل؟ یہ ٹریفک کا کافی رش دیکھا جاتا ہے یہاں پر، پارکنگز بھی دیکھی جاتی ہیں کہ حالانکہ کافی وائڈ روڈز ہیں یہاں پہ، لیکن ٹریفک کا بہت ایشو ہے. اس مسائل کے حوالے سے کیا لائے عمل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے یہ بازار ہم لوگ یہاں پوری پارٹیشن سے بزنس کر رہے ہیں. تقریباً 125 میرے باپ میرا دادا انارکلی بزنس کر رہے ہیں. میں بھی پری پارٹیشن اپنے بابا کی دکان پہ آیا کرتا تھا. یہ خوبصورت بازار تھا، بہت خوبصورت بازار تھا. اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا، میں نے خود پڑھا ہے. ایک پرانا ناولی تھا، وہ انڈین تھا، 2-4 سال سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، لاہوریہ تھا. اس نے کتاب بھی لکھی ہے دی لاہور، انگلش میں ہے. تو اس نے ICS کیا تھا اپنی پارٹیشن. اب تو ہے نا CSS. تو اس زمانے میں ICS ہوتا تھا، تو اس نے کیا. تو اس نے لاہور کے بارے میں، لاہوریہ تھا کہ شاپنگ ان انارکلی ریسٹوکریسی، یہ اس کے الفاظ ہے. اور ایک ایک دکان کا ذکر اس نے کیا ہوا ہے، ایسی دکان تھی، ایسی دکانیں. اور بہت خوبصورت بازار تھا. یہاں تجاوزات نام کی چیز نہیں تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو اس زمانے میں لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، موٹر سائیکل گاڑیاں، کچھ گاڑیاں آتی تھی. سارے لاہور میں 100 کچھ گاڑیاں تھیں ایسے ہی. اور یہ ٹم ٹم ہوتی تھی ٹانگے ٹائپ کے، تو وہ لوگ اس پہ آتے تھے. لیکن کلین بازار ہوتا تھا، صاف ستھرا بازار. اب کچھ تجاوزات لوگوں نے کیا ہے، کچھ دکانداروں نے بھی کی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ ایسے، ہمارے دکاندار اپنی دکان سے آگے بعد دکانیں لگا دیتے ہیں، کرائے پہ دے دیتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سارا تمام بات جو تجاوزات کیا ہے، یا کارپوریشن، پولیس کی ملی بھگت سے 1 انچ کو نہیں لگا سکتا باہر کے. لیکن یہ وہی دیہڑیاں لگتی ہیں، پیسے لیتے ہیں. میں نے تو TV پہ بیٹھ کے کہا، کئی دفعہ چینلوں پہ کہا کہ بھائی 8-10 لاکھ روپیہ انارکلی سے جاتا ہے محکمے والوں کو. یہ صاف کرائے، کیسے صاف کرائے؟ میں کہ جو دکان کرے اسے سیل کر دو، جس دکاندار نے آگے رکھا اسے سیل کر دو. یہ خوبصورت بازار کو. ابھی میرے پاس کچھ دن ہوئے ہیں، ایک فارنر آئی تھی، خاتون تھی. اس نے کہا یہ دنیا کے 20 ممالک میں، دنیا کل ہم نے 20 ممالک چنے ہیں، ان 20 ممالک میں 20 بازار چنے ہیں جن میں پاکستان کے بھی نام ہے. اور پاکستان میں جو بازار چنا گیا وہ انارکلی. وہ آئی، اس نے دیکھا، لیکن وہ جو پرزرو کرنا چاہتی تھی کہ جو پرانی عمارتیں ہیں اسے ہم پرزرو کریں، اسے اسی طرح جیسے شہر میں ہمارے کیا. تو انہوں نے بس دکھ ہوا اسے کہ یا تو وہ بازی ہم نے توڑ کے دکانیں نئے ڈیزائن بنا لی ہیں. جس دکان میں میں بیٹھا ہوں اس کی اتنی تھی بس وہ کیا اسے بولتے مرابے تھی، میں نے توڑ کے دکان کھلی کر دی. لیکن کاش مجھے پتا ہوتا اس وقت کبھی یہ پرانی رہنی چاہیے، میں کبھی بھی نہ توڑتا. ساری تقریباً کیونکہ سر کیونکہ قدیمی بازار پایا جاتا ہے نا بیسیکلی انارکلی، تو اب وہ لیٹسٹ ہو گیا ہوا. مجھے 15-20 روز ہوئے امریکہ سے میرا کوئی واقف نہیں تھا. اس نے فون کیا، جناب میں نے بڑی مشکل سے آپ کا نمبر دیا ہے، چیمبر سے لیا، کیونکہ میں ایگزیکٹو کمیٹی کا چیمبر کا ممبر بھی رہا ہوں، 2-3 دفعہ الیکشن جیتا ہوا ہوں. اس نے کہا ہمارے کچھ سکھ برادری آنی چاہتی ہے انارکلی میں، اور آپ ذرا ڈیلنگ میں کریں، آئے گا تو ہم ویلکم کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے. کہتا یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا بدتمیزی کریں گے تو وہ آگے پھر اتنا ہی اس ملک کے بارے میں بتلا دیتے ہیں. تو آپ اپنے ملک کے لیے یہ کریں گے تو فکر نہ کریں، بھیجے، کوئی بات نہیں. تو اس طرح یہ ایسا بازار ہے انتہائی خوبصورت، یہاں ہائی ورائٹی ملتی ہے. ایک یہ ورائٹی بھی ہے اور چیپ بھی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہاں بہت سستی چیزیں ہیں. اور سب سے قدیم بازار ہے لاہور میں، وال سٹی کے اندر بازار ہوتے تھے. جی ایسے ہی پورا اندر نہیں جاتا تھا انارکلی. کچھ نہیں جی، اس نے پھر کیا کہ بھی ایک بازار ایسا بنایا جائے. 1850-50 میں سے لاہور پہ قبضہ کر لیا تھا.
تو اس نے کہا انار کی بازار بنایا جائے، ایسا بازار کوئی جو یہ انارکلی پہلے موجود تھی، یہاں اناروں کے درخت بہت تھے جی تو اس نے یہاں سے پان منڈی لوہاری سے یوں شروع کر کے یہاں تک نیلی گنبد تک کہا بھی جو کوئی دکان بنائے گا فری، اچھا جو دکان بنائے گا، پہلے دکانیں بہت بڑی بڑی تھیں پارٹیشن سے پہلے اور بعد میں بڑی بڑی دکانیں، اب ان بڑی بڑی مارکیٹ میں جو دکانیں تھیں اب وہاں مارکیٹیں بن گئی ہیں۔ میرے سامنے یہ دکان ہے رحمت مارکیٹ، یہ ایک دکان تھی درگا داس بردر، وہ دیکھا اس کے مالک میرے جب بہت پیار کرتا تھا، میں پڑھتا تھا اس میں، تو وہ آج اس بار 250-300 دکانیں بن گئی ہیں، اتنی بڑی دکان تھی ہے۔ یا تو اس طرح 1850 میں یہ شروع ہوئی، بننی شروع ہو گئی تھی۔ مال روڈ 1857 میں بننا شروع ہوا تھا، اس سے 7 سال بعد یہ نارکلی پہلا بازار ہے جو بنایا گیا گورے نے۔ تو یہاں پہلے تو یہاں ٹریفک دونوں طرف سے چلتی تھی، پھر 1950 میں اسے ون وے کر دیا گیا، اور اب دیکھیے یہ ہمارے ایک وارڈن صاحب آتے ہیں 2-4 روز کے لیے، وہ چکر لگایا چلے گئے، حالانکہ اس میں وارڈن آتے ہیں کوئی روکتے نہیں ہے ون وے کو، کچھ نہیں، اگر وہ چاہیں تو آج صحیح ہو سکتا ہے، سسٹم صحیح ہے، جب ون وے رک جائے گی تو آٹومیٹیکلی یہ سارا نظام صحیح ہوتا ہے۔ پارکنگ ہے، میں نے پچھلے دور میں میاں صاحب سے منظور کروا لی تھی، لیکن ان دنوں میں ڈینگی پھوٹ پڑا تھا، پیک پر تھا۔ جی ہاں، تو وہ میاں صاحب 43 کروڑ روپیہ اس زمانے میں مختص کیا تھا۔ یہاں کمیشن تھے لاہور میں جواد فیق ملک، میں ان سے ملتا رہا، آخر اسرار صاحب کے ٹیپا کے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا پیسہ ادھر لگا دیا گیا ہے ڈینگی پہ، اگلے ٹنور میں سے، اگلے ٹنور میں پھر بس کسی چکر میں گزر گیا ان کا۔ اب مجھے امید ہے کہ وہ برسکدار نون لیگ والے آئیں گے اور میرے یہ انارکلی کا مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پیدل اسٹریٹ جیسے دنیا میں سب میں ہے، یورپ میں ہے، گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں گیا، وہ مجھے تانا دیتے تھے اسکاٹ لینڈ والے، وہ لاہور آئے ہمارے چیمبر آف کامرس میں، تو ان کے بڑی صاحب کا کیا انارکلی بنا رکھا ہے، تو میری خواہش ہے کہ یہاں وہ ون وے ٹریفک ہو اور یہاں بالکل باغ اسٹریٹ بنے بس۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ موجود تھے محور گفتگو جناب اشرف بھٹی صاحب، موجودہ صدر انارکلی کے۔ انہوں نے ہمارے سامنے اپنے اظہار بھی کیا باتوں کا، اپنے مسائل بھی بتائے، ٹریفک کے مسائل بھی بتائے، اور خاص طور پہ جو بہت اچھی بات مجھے ان کی لگی کہ انہوں نے ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا کہ ٹیکس عوام کو دینا چاہیے، جو نہیں دے رہا